السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 78 سٹارٹ کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر خودکشی کرنے کی خواہش آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح 17 سال پہلے تھی۔ سالار سکندر نے لیپ ٹاپ پر آخری ای میل کا جواب دیتے ہوئے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے امامہ کی آخری پھٹکار سنی۔ وہ اب اپنا کام نپٹا چکا تو امامہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پریشان تھی۔ اسے اندازہ تھا جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد اس کے ذہنی تناؤ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، سالار نے لیپ ٹاپ بند کر کے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری کیوں ضرورت ہے اور میں کیوں فکر مند رہتی ہوں تمہارے لیے؟ وہ اس کے اعتراف پر برہم ہوئی تھی۔ کیونکہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تم کوئی سپر مین نہیں ہو جو وہ تمہارے کمالات دیکھ کر تالیاں بجائیں گے۔ تمہیں کچھ ہوگا تو… وہ بات کرتے کرتے روحانسی ہو گئی، بات مکمل نہ کر سکی۔ وہ گہری خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا جو اس کے بالمقابل کھڑی تھی اور وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، جواب پہلے سے مدھم آواز میں آیا تھا۔ وہ اور برہم ہوئی۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ اسے لگا جیسے ہمیشہ کی طرح وہ اسے زج کر رہا ہے۔ اب اگر ایک بار پھر تم نے یہ جملہ دہرایا تو میں اس کمرے سے چلی جاؤں گی۔ تمہیں میری ہر بات احمقانہ لگ رہی ہے۔ یو آر رائٹ۔ وہ اس بار زج ہو کر جھلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی، پھر اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی۔ آخری خطبہ سنا رہے تھے آج تو سارا سناتے، ادھوری بات کیوں کی؟ وہ اب اس پر طنز کر رہی تھی۔ ہمت نہیں پڑی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں تم جو بھی کہتی رہی ہو ٹھیک کہتی رہی ہو، کل بھی اور آج بھی۔ امامہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ پیٹرس ایبکا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امن کے لیے لڑا۔ وہ نیو یارک کی ایک سڑک پر اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا رہا۔ انہی طاقتوں کے ہرکاروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کھڑے ہو اور جن کے ساتھ مل کر تم افریقہ کی تقدیر بدلنا چاہتے ہو۔ اس نے سالار کو وہ آئینہ دکھایا جو صرف اسے امامہ ہاشم ہی دکھا سکتی تھی۔ تم سمجھتے ہو وہ تمہیں یہ سب کرنے دیں گے؟ تم سمجھتی ہو میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے جواباً اسی انداز میں پوچھا۔ وہ بول نہیں سکی۔ پھر امامہ نے پوچھا، پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں پہلا اسلامی مالیاتی نظام بنانا چاہتا ہوں جو سود سے پاک ہو، لیکن پوری دنیا کے لیے ہو، باضابطہ، قابل عمل اور جو اس کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حیرانی سے سالار سکندر کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا؟ بہت دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس خاموشی کو سالار نے توڑا تھا۔ یہ کام دنیا میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم کر سکتے ہو سالار۔ اس بار گنگ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ یہ جواب نہیں، وہ اعتماد تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کا خون بڑا اور سیروں کے حساب سے بڑا تھا۔ تھینک یو۔ امامہ کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے سالار نے اپنا تشکر اس تک پہنچا دیا۔ شکریہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، یوں جیسے وہ منتظر تھی کہ وہ کچھ کہے۔ تمہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بالآخر سالار نے کہا۔ وہ ہنس پڑی، یوں جیسے اس نے کوئی عجیب بات کر دی ہو۔
تم مشکلات کی بات مجھ سے کر رہے ہو سالار؟ زندگی میں بڑے برے دن گزارے ہیں میں نے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ لیکن وہ برے دن میری وجہ سے نہیں آئے تھے، اب شاید میری وجہ سے آئیں۔ سب سے مشکل چیز یہی ہے میرے لیے، جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات تم تک اور بچوں تک آئیں گے۔ واحد کمزور کرنے والی شے یہی ہے مجھے۔ تم یہ مت سوچو، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، باقی دیکھا جائے گا۔ زندگی اس سے بدتر تو بہرحال نہیں ہوگی جیسی میں گزار آئی ہوں۔ مما کو اس وقت یہ بات کرتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ جن مشکلات سے سالار خوفزدہ تھا وہ یہ مشکلات نہیں تھیں جو وہ سوچ رہی تھی۔ وہ صرف مالی مسائل کے حوالے سے اسے متنبہ کر رہا تھا۔ میں سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی، بچپن سے دنیا کی ہر نعمت ملی۔ پھر ایک اور وقت آیا جب اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی تھی، دوسروں کی سر پر محتاجی کی زندگی گزارنی پڑی، نوکری کرنا پڑی۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ پھر تمہارے ساتھ گزرے پچھلے 7 سال میں دنیا کی ہر نعمت و آسائش ملی، پہلے سے بڑھ کر اور بہتر۔ لیکن میں یہ کبھی نہیں بھولی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، انسان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تو جب تک بچے اور تم میرے پاس ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے سالار کو دیکھا، وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اسے ہلانا نہیں چاہتا تھا، یہ کہہ کر کہ بچے اور وہ بھی کبھی اس سے چھن سکتے تھے جیسے پہلے چھین لیے گئے تھے، اور ہر آزمائش مال پر شروع ہو کر مال پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ پہلی بار سالار کی نظر امامہ کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر پڑی تھی جو اس نے اسے شادی کے تحفے کے طور پر دی تھی۔ وہ بے حد حیرانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کچھ بولنا بھی بھول گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ انگوٹھی بھی اس گھر میں موجود لاکر میں پڑے دوسرے زیورات کے ساتھ جل گئی ہوگی۔ اس جگمگاتی بیش قیمت انگوٹھی کو اب اس کی مخروطی انگلی میں سجا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی، ناقابل بیاں خوشی۔ اس نے امامہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کہاں سے آئی؟ گفتگو کا موضوع عجیب انداز میں بدلا تھا۔ امامہ ہنسی اور اس نے ہتھیلی پر ہی اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ اسے سالار کی خوشی اور کیفیت کا اندازہ تو نہیں ہوا، لیکن خود وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر کھل سی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی تھی۔ وہ دیر سے ملا تھا لیکن منہ دکھائی کا تحفہ تھا، اور اس کے ہاتھ میں جب وہ پہنی ہوئی تھی تو اس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی تھی۔ اتنا تو امامہ جانتی تھی، لیکن اس کی قیمت کا اندازہ اسے آج بھی نہیں تھا۔ سالار نے اس کے ایئرنگز اور چین کو نوٹس نہیں کیا اور وہ انگوٹھی پہ اٹک گیا تھا۔ بس تم نے میرے ایئرنگز اور چین نہیں دیکھی؟ وہ اسے اب دونوں چیزیں ہاتھ میں چھوتے ہوئے دکھا رہی تھی، کسی بچے کی طرح خوشی اور جوش سے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور پھر امامہ کے یکدم سب بھول بھال کر جگمگا اٹھنے والے چہرے پر نظر ڈالی۔ تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے یاد آیا تھا، وہ چین ڈاکٹر صاحب علی کی دی ہوئی تھی اور ایئرنگز امامہ کو شادی کے تحائف میں اس کے ساس سسر نے دیے تھے، اور وہ انگوٹھی اس نے سکندر عثمان کی طرف سے ملنے والی جائیداد میں سے ایک پلاٹ کو بیچ کر خریدی گئی۔ ان تینوں میں سے کوئی چیز سود اور حرام کے پیسوں سے نہیں خریدی گئی تھی، اور وہ زیور واپس آ گیا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ امامہ نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں،
ایسے ہی ایک خیال آیا تھا۔ سالار گہرا سانس لے کر بات ٹال گیا تھا۔ اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ پتہ نہیں اماما کو ایک دم سے اس کی قیمت کا خیال کیسے آ گیا۔ یہ انمول ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سالار نے اس کا ہاتھ چوما اور وہی جواب دیا جو اس انگوٹھی کے پہناتے وقت دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی۔ یہ بہت دفعہ پیش کیا جانے والا خراج تحسین تھا جو ہر بار نیا لگتا تھا کیونکہ ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ پیکنگ مکمل ہو گئی؟ سالار نے موضوع بدل دیا۔ ہاں مکمل ہو گئی۔ اماما اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ 3 دن بعد پاکستان جا رہے تھے۔ تم کتنے دن ٹھہرو گے وہاں؟ اماما نے پوچھا۔ 1 ہفتہ، سالار نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ کیوں؟ تم ہمارے ساتھ وہاں زیادہ دن کیوں نہیں ٹھہرو گے؟ اماما کو اعتراض ہوا۔ 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے میرے لیے۔ کام کا ڈھیر ہے یہاں اور مجھے تمہارے واپس آنے سے پہلے گھر کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی 1 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی، اماما نے کہا۔ نہیں، تم اب 1 ماہ بعد ہی آنا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہاں گھر کا ماحول تبدیل ہوگا تو بہت اچھا محسوس کرو گی۔ یہاں بچوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے تمہیں، سالار نے اسے کہا۔ مجھے بچوں سے زیادہ تمہاری پریشانی ہوتی ہے۔ وہ ایک بار پھر وارڈروب کے سامنے کھڑی تھی۔ سالار نے اسے دیکھا۔ وہ وارڈروب سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے انداز میں کچھ تھا جس نے سالار کو چونکا دیا۔ میری کیا پریشانی؟ اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے آدھی بات کر کے وارڈروب دوبارہ کھولی۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ سالار نے پوچھا۔ اماما نے ویسے ہی کھڑے کھڑے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہوگا مجھے؟ وہ جیسے کسی سائیکیٹرسٹ سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی تھی۔ میری موت سے؟ اور وہ سائیکیٹرسٹ بے حد بے رحم تھا۔ اماما ہل نہ سکی۔ اس نے جیسے نشتر اس کے جسم میں سیدھا ہی مار دیا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سالار اس کی نظروں سے الجھا تھا۔ تم بہت بے رحم ہو اور ہمیشہ سے ہو۔ تم نے سوال کیا تھا مجھ سے، میں نے اندازہ لگایا۔ صحیح اندازہ لگایا کیا؟ وہ جیسے داد چاہتا تھا۔ اب تمہیں پتہ چلا میں تم سے کیوں کہتی ہوں کہ تمہارے اندر آج بھی موت کی کشش دکھتی ہے۔ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ کہہ نہ سکی، اور جو کہہ دیا اس کے غلط ہونے کا اندازہ ہو گیا اسے۔ موت سے کون فیسینیٹ ہوتا ہے اماما؟ کوئی پاگل ہوگا جو ایسے سوچے گا۔ وہ ایک وقت میں پاگل تھا، اب نہیں ہوں، وہ عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اب بھی ہو، اماما کہے بنا نہ رہ سکی۔ وہ ہنسا تھا یوں جیسے اس کے جملے سے محفوظ ہوا ہو۔ تم ہمیشہ ٹھیک کہتی ہو۔ اس کی ہنسی نے اماما کو کم ٹپایا اور اس کے جملے نے زیادہ۔ وہ وارڈروب کو پوری قوت سے بند کرتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اسے پتہ تھا وہ اب اسے زج کرے گا اور کرتا ہی جائے گا۔ یہ اس کا ذہنی تھکن اتارنے کا ایک طریقہ تھا، اسے زج کرنا۔ کانگو بحران اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات CIA کے لیے سالار سکندر کو اس لسٹ میں ڈالنے کا باعث بنا تھا جن پر باقاعدہ نظر رکھی جاتی تھی۔ وہ افریقہ میں اب ان کا سب سے اہم کارندہ تھا، ان کے لیے کام کر رہا تھا لیکن ان کا ساتھی نہیں تھا۔ اس نے کانگو اور افریقہ میں ایک بے حد نازک صورتحال میں ان سب کو ایک شرمناک صورتحال سے نکالا تھا۔ اس کی تقریر میں اپنے ہی ادارے اور سامراجی قوتوں پر کی جانے والی تنقید کسی کو بری نہیں لگی۔
اگر صورتحال کنٹرول میں آ جاتی تو وہ اس سے زیادہ گالیاں کھانے پر تیار تھے، لیکن اگر کوئی چیز سالار سکندر کی تقریر میں انہیں قابل اعتراض لگی تو وہ اپنے مذہب اور پیغمبر کا حوالہ تھا۔ وہ افریقہ میں بے شک ان کے لیے اہم تھا، لیکن کوئی اہم ترین شخص بھی اسلامی سوچ کے پرچار کے لیے ورلڈ بینک کا عہدہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ CIA کو سالار کو مانیٹر کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کا سوچ رہا ہے جو سود سے پاک ہو۔ ان کے لیے یہ پریشان کن بات نہیں تھی، وہ اس کو ایک خیالی پلاؤ سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں تھے۔ اگر کوئی بات پریشان کن تھی تو وہ سالار کا یکدم سامنے آنے والا مذہبی تشخص تھا، جو ان کے نزدیک افریقہ جیسی حساس جگہ پر ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اسے ہر جگہ مانیٹر کیا جانے لگا، اور پہلی غیر معمولی سرگرمی جو CIA نے ریکارڈ کی تھی وہ ابیکا کی تدفین کے 3 ہفتے بعد مسقط میں سالار سکندر کی سمندر میں ایک لانچ پر 5 لوگوں سے ایک ملاقات تھی، جن میں سے ایک مسقط کی رائل فیملی سے تھا۔ سالار سمیت وہ 500 پرانے شناساں اور دوست تھے، ایک ہی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، وہ اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ تھے۔ وہ سب دنیا کے انڈر 40 گلوبل لیڈرز کی فہرست میں شامل تھے، جن کے بارے میں پیش گوئی تھی کہ وہ 10 سال بعد دنیا کے ممتاز ترین لیڈرز میں سے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بات CIA کے لیے پریشان کن نہیں تھی، سوائے اس آخری مماثلت کے۔ سالار سمیت وہ 5 کے 5 افراد مسلمان تھے، باعمل اور حافظ قرآن۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔